مجلس کا والد تشریف فرما ہے. یہ گھر ہے عزیزان حسنین رضا اور زین رضا کا، اور خانوادہ ہے حسن رضا شہید کا. حسن رضا شہید اور محمد رضا شہید اور اس گھر کے دو مرحومین ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور شہدائے ملک و ملت کے لیے، اور ان تمام مرحومین کے لیے جن کا تعلق آپ سب سے ہے، ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ انعام اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. چند لمحوں بعد علامہ صاحب کو اجازت خطاب دیتے ہیں. میرے محترم احباب، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ یہ ہیومن اچیومنٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں، گلوبل ایک کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا اسٹاف فیصلہ آباد میں آ کے مرکزی بارگاہ حسین پورہ میں کھڑا ہو کے ہم سے پوچھے کہ صاحب اس بک کے ریکارڈ کے لیے کیا ہے آپ کے پاس، تو شاید ہم مرکزی بارگاہ میں کم از کم 2 دہائیاں 2 ڈیکڈز ہو گئے ہیں علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی کو مسلسل خطاب کر رہے ہیں. تو بہت فخر ہے. یقین جانیں گھنٹہ گھر کے جو اجتماعات ہیں، کسی جمع غفیر ہوتا ہے گھنٹہ گھر، آپ 8 بازار کہہ لیں، میں اطراف کے گھنٹہ گھر کی بات کر رہا ہوں، بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی. تو اتنے سال ہو گئے ہیں وہاں پہ علامہ صاحب کو خطاب کرتے ہوئے. ان کے لیے دعا ہے کہ رب کائنات و مولا ان کو سلامت رکھے، اور ہم ان کی خطابت کے جو لب و لہجے ہیں ان کو یوں سنتے رہیں. علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب سے گزارش کہ وہ آج اس مخصوص مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ جیتنے کو تیار کر دیا. عباس کو کلیجے سے لگا کے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات غبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد
العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے ذریعے بتایا کہ وہ خود کون ہے اور خود یہ بتایا کہ آل محمد کون ہے. ہم نے آل محمد سے سمجھا ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ سے سمجھا ہے کہ محمد و آل محمد کون ہے. اللہ اور محمد و آل محمد ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی لازم و ملزوم ہیں کہ جیسے سورج سے اس کی کرن. تو یہ جو تعلق ہے اور یہ جو قرب ہے آل محمد کا اللہ سے، یہ بڑا دیرینہ ہے، یہ بہت پرانا تعلق ہے. اتنا پرانا ہے کہ اسے قدیم کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. اتنا قدیم تعلق ہے کہ اسے قدیم کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ قدیم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فقط اکیلا قدیم ہے، اور قدیم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ خود آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا اس وقت آپ کہاں تھے، اس وقت آپ کہاں تھے، یعنی جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا تو سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے یہ ذہن میں تصور قائم کیا کہ ایسا کوئی وقت گزرا ہی نہیں کہ وہ ہو اور یہ نہ ہو. اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا تو اس وقت آپ حضرات کہاں تھے، آپ معصومین کہاں تھے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کننا موجودین فی غامض علم اللہ. توجہ ہے، ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. اب یہ بات بالکل ظاہر ہے اور اظہر من الشمس ہے. جیسے سورج نظر آتا ہے، جیسے سورج یقینی ہے، جیسے سورج دکھائی دیتا ہے، جیسے سورج کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس بات کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، اللہ کے علم کی، کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. تو
تو جس معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، اسی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو بھی ہے علم ہی علم ہے۔ یہ جملہ بہت اہم تھا جسے آپ نے محفوظ کیا، خدا کا شکر ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا کہ اللہ جیسا بھی ہے علم ہی ہے، علم ہی علم ہے، اس لیے کہ اس کی ذات ہی علم ہے، اللہ کی ذات ہی علم ہے۔ اور فرما دیا تھا کہ العلم ذات ہی، اللہ کی ذات علم ہے۔ تو دیکھیے ذات صفات کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے، میں آپ عام انسانوں کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ صفات کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی صفات نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد پیدا ہو جاتی۔ مثلا انسان جاہل ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد عالم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، انسان غیر عارف ہوتا ہے، عرفان حاصل کرنے کے بعد عارف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جب میں اللہ کی بات کروں گا تو اللہ کی ذات ہی علم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بغیر علم رہا ہو اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد اس کے پاس علم آیا ہو، نہیں، وہ جیسا ہے جیسا بھی ہے وہ علم ہی علم ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب یہ پوچھا جائے کہ اللہ علم ہی علم ہے، اس کی ذات ہی علم ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ تو جواب آئے گا اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اب جملہ اور آپ کا امتحان کہ آپ میرے جملے کو کیسے محفوظ کرتے ہیں کہ جواب آئے گا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی ذات ہے علم، تو اللہ علم ہے تو وہ علم کے جو اللہ ہے اور وہ اللہ کے جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ معصوم نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ معصوم کب سے ہے، ادھر سلامت رہے، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے، یعنی جب سے علم خدا ہے تب سے آل محمد ہیں، جب سے آل محمد ہے، جب سے علم خدا ہے تب سے آل محمد ہیں، اور تب سے اس کے علم میں کچھ باتیں ہیں کہ کائنات کیسے آگے بڑھے گی۔ یہ تو اللہ ہے کہ جسے کائنات کا ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم، تو اللہ ہے، اس لیے کہ خالق ہے، خالق وقت بھی ہے، خالق مکان بھی ہے، خالق زمان بھی ہے۔ خالق زمان ہوتے ہوئے خود لا زمان ہے، خالق مکان ہوتے ہوئے خود لا مکان، مکان خلق کیا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ کسی ایک مکان میں رہنے والا نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جہاں علی پیدا ہوئے اس مکان کو اس نے اپنا خاص مکان کہا۔ زیادہ طویل کتاب نہیں، ظاہر سی بات ہے گرمی بہت ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کے ساتھ وقت صرف ہو جائے وہ معرفت ہی میں صرف ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں علم خدا، علم خدا میں موجود ہے۔ علم خدا میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے، اسی لفظ کا قرآن نے استعمال کیا ہے، اسی لفظ کا قرآن نے استعمال کیا ہے، علم خدا میں موجود ہونا۔ اور ایک بات ہے کہ علم خدا کا کسی چیز میں موجود ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ علم خدا کا کسی چیز میں موجود ہونا اور کسی چیز کا علم خدا میں موجود ہونا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گلاس میں پانی، تو جتنا بڑا گلاس ہوگا اتنا ہی پانی آئے گا،
اور اگر کوئی گلاس ہی پانی میں ڈال دیا جائے، سلامت رہے آپ، اگر کوئی گلاس ہی پانی میں ڈال دیا جائے، توجہ ہے نا آپ کی، تو اب آل محمد کے علم کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے علم دیا نہیں ہے وہ ہے ہی علم۔ سلامت رہ کر جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ ہم نے علم دیا ہے آدم کو، ہم نے علم دیا ہے ابراہیم کو، ہم نے علم دیا ہے نوح کو، ہم نے علم دیا ہے موسیٰ کو، ہم نے علم دیا ہے عیسیٰ کو، لیکن ہم نے مصطفیٰ کو علم دیا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کی ذات ہی علم بنا دی۔ مصطفیٰ کی ذات ہی علم بنا دی، وہ مجسم علم ہے، اس کے سر کا بال بھی علم ہے، اس کی آنکھیں بھی علم ہیں، اس کے ہونٹ بھی علم ہے۔ تم کیا سمجھو گے کہ جس کا لعاب دہن بھی علم ہو، جس کا لعاب دہن بھی علم ہو، تو سوچو وہ علم کی کس منزل پر ہوگا اور علم کے کس مقام پر ہوگا۔ اور اس نے ہر کسی کو اس قابل جانا ہی نہیں کہ ہر کسی کو اپنا لعاب دہن دیتا پھرے۔ ہر کسی کو اپنا لعاب دہن دیتا پھرے، کسی کو اس قابل نہیں جانا کہ کسی کو اپنی زبان چسائے، اس لیے کہ ہر دہن بھی اس قابل نہیں ہے کہ زبان رسالت داخل ہو سکے، اس لیے کہ یہ زبان رسالت نہیں ہے، یہ لعاب دہن نہیں ہے، یہ علم ہے کہ جو دہن علی کے سے ہوتا ہوا قلب علی میں منتقل ہو رہا تھا۔ تو اب جتنا علم رسالت ہے اتنا ہی علم امامت ہے، اور جتنا علم توحید ہے وہ سارا کا سارا علم مصطفیٰ۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم کا مرقع قرآن کو کہا ہے کہ قرآن میں میرا سارا علم موجود ہے، کتاب مبین میں میرا سارا علم موجود ہے۔ کہہ دیا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، مجھے کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم کی قسم یا حامیم، مجھے کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ حامیم کیا ہے اور کتاب مبین کیا ہے؟ حامیم کیا ہے اور کتاب مبین کیا ہے؟ مثلا قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوا کہ هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جن غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے ہو کے۔ لا یعلمها الا هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ہے جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جنہیں سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر ارشاد ہوا آگے بڑھ کے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو درخت سے گرے اور اللہ کو نہ معلوم ہو کہ پتا گرا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کائنات میں زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے گڑھوں میں، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اگے اور اللہ کو معلوم نہ ہو کہ دانہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خوش پتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں، 35 سے 40 منٹ کی گفتگو، اس سے زیادہ میں متعمد بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو زحمت بھی نہیں دے سکتا۔ توجہ فرمانے آپ، خدا زین چاولہ ان کے بھائی حسنین کو اور خدا اس گھرانے کو سلامت رکھے، اس گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول فرمائے، اور آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
آپ کے رزق میں اضافہ ہو اور آپ کی مسلسل ترقیوں میں اور رزق معرفت میں اضافہ ہو. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ ہے, کوئی اور اس طرح بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے کہ کسی کے پاس حسین ہے نہیں. دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں, اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ 2-4 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کامل ہو جائے گی. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب علم خدا اور علم خدا کا مرکب قرآن, اور اللہ نے کتاب مبین کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے سب کچھ کتاب مبین میں رکھ دیا. یعنی جو علم, جس علم کا اللہ نے اپنی طرف نسبت دی, وہ سارا کا سارا علم کتاب مبین میں داخل کر دیا. یعنی غیب کے خزانوں کی چابیاں کتاب مبین کو بھی معلوم ہے, اس لیے کہ اللہ نے کتاب مبین میں علم رکھا. پتہ گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے, اور کتاب مبین میں اللہ نے یہ علم رکھ دیا. دانا اگتا ہے اللہ کو معلوم ہے, اور اللہ نے کتاب مبین میں یہ علم رکھ دیا. کائنات کا کوئی خوش خبر ایسا نہیں ہے جو علم ہو اور کتاب مبین میں نہ ہو. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی بڑی سے بڑی شے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اب کتاب مبین سب کچھ جانتی ہے, اور اللہ نے اسی کتاب مبین کی قسم کھائی ہے کہ حامیم والکتاب مبین. ہمیں کتاب مبین کی قسم کہ جس میں ہمارا سارا علم موجود ہے, جس میں ہمارا سارا علم موجود ہے. کتاب مبین کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب مبین اسم اعظم کو بھی کہتے ہیں. کتاب مبین اسم اعظم کو بھی کہتے ہیں. اسم اعظم کا دوسرا نام کتاب مبین ہے, اور اسم اعظم ہے 73 اسم اعظم ہے, جن میں سے 72 آل محمد کے پاس, اس میں سے 72 آل محمد کے پاس ہے, اور ایک غیب میں ہے. ایک غیب میں. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ غیب والا بھی تو انہی کا ہے, غیب والا بھی تو انہی کا ہے. تو کتاب مبین, توجہ فرما رہے ہیں آپ, کائنات میں کوئی خوش خبر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. کائنات میں کوئی بڑی کوئی چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. اب اس میں پوری کائنات آ گئی, اس لیے کہ کچھ ستارے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. جنتوں میں کچھ قصر بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. جہنم میں کچھ عذاب چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. عرش میں کچھ عرش چھوٹے ہیں کچھ عرش بڑے ہیں. عرش کی اقسام پہ 3 سال پہلے میں تقریر کر چکا. اسی طرح لوح ہے, اسی طرح قلم ہے, اسی طرح کرسی ہے. یعنی کائنات کی ہر شے کتاب مبین میں موجود ہے. یعنی اگر کائنات کی کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو کتاب مبین سے پوچھو, کتاب مبین ہر بات کا جواب دے گی. ٹھیک ہے, بات یہاں تک آ گئی, سب بات سمجھ چکے کہ کائنات میں اگر کوئی بھی علم پوچھنا ہو تو کتاب مبین سے سوال کرو, کتاب مبین کے پاس ہر جواب موجود ہوگا. اس لیے کہ جتنا علم اللہ کا ہے وہ سارا کا سارا اس نے کتاب مبین میں رکھ دیا. اب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے یہ حامیم کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے. معصوم نے کہا حامیم, حامیم یہ کتاب ہود میں محمد کا نام ہے. کتاب ہود, جناب ہود پر جو صحیفہ نازل ہوا اس میں حامیم محمد کا نام ہے کہ یہ حروف مقطوع ہیں, ان میں سے 2 حروف کم کیے گئے. ہے محمد کا نام لیکن 2 حروف کم کر دیے گئے.
پہلا میم اور آخر کا دال. جب پہلا میم ہٹ گیا اور آخر کا دال ہٹ گیا تو بیچ کا ہا اور میم بچا. تو کہا ہا اور میم محمد کا نام ہے. محمد ہے ہا اور میم. پہنچ گئی بات. اب میرے ساتویں امام سے بات پوچھی جا رہی ہے اور ساتویں امام کہہ رہے ہیں کہ ہا میم کتاب ہود میں نام محمد ہے. اب اس نے کہا یہ کتاب مبین کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ کے ذہنوں میں خود بخود آنا چاہیے کہ جہاں محمد ہو وہاں ایک نام ضروری ہے. اس نام کے بغیر محمد کا ذکر کامل نہیں ہوتا. جب معصوم نے ارشاد فرما دیا کہ ہا میم نام محمد ہے تو ایک بار کہا کتاب مبین علی ابن ابی طالب. جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے. جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے. اس محمد کی شان بھلا کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کیڑا کہندا علی حق اوتے کردا کوئی نہیں شک دون نہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی تو جب ہمارا سلامت رہے جب وارث قرآن کریم نے جب وارث کتاب مبین نے لفظ کتاب مبین کا ترجمہ کر دیا تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سب کو بولنا اس بات پر. اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جب رسول کے ساتویں وارث نے اعلان کر دیا کہ کتاب مبین سے مراد علی ہے تو اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں. اب مجھے یہ حق حاصل ہو گیا کہ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ کتاب مبین آ جائے اس کا ترجمہ ہوگا علی. سلامت رہے آپ. اس کا ترجمہ ہوگا علی. اب میں صرف آیت پڑھوں گا اور ترجمہ کرنا آپ کا کام ہے. کیا کہا میں نے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں ہر خشک اور ہر تر علی جانتا ہے. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی بڑی سے بڑی شے کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو علی نہ جانتا ہو. کتاب مبین کا مطلب علی. اب جہاں پر بھی لفظ کتاب مبین آ جائے تو ترجمے میں لکھو علی. ترجمے میں لکھو علی. اب کیا ترجمہ ہوا؟ اب ترجمہ یہ ہوا آمین والکتاب المبین. آمین ہمیں علی کی قسم. ہمیں علی کی قسم. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور و فکر کر سکو. تو قرآن وہی سمجھے گا کہ جسے معلوم ہو کہ کتاب مبین کون ہے. دیکھیے قرآن بعض اوقات بہکا بھی دیتا ہے. قرآن سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں. کیا بیٹھے ہیں آپ؟ قرآن سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے خود ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہا کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے اور ظالموں کے لیے اس میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هُمْ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. کہہ دیا کہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. ان سے کہیے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے لیکن مومنوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے لیکن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون ہم فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے یہی قرآن آنکھوں کا اندھا پن بھی بن جاتا ہے
آدمی بن جاتا. یعنی یہی قرآن پڑھ کے ایمان والے ہدایت پاتے ہیں اور بے ایمان بھٹک جاتے ہیں. اب یہ ایمان والے ہیں کون؟ ختم ہو گئی بات، سب سمجھ چکے. ایمان والے وہ ایمان والے کہ جو خندق میں پیغمبر کا یہ جملہ یاد رکھتے کہ علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے. تو علی ہے کل ایمان. سلامت ہے. علی ہے کل ایمان. علی ہے کل ایمان. تو جب علی کل ایمان ہے تو ایمان والا علی والا ہو. ایمان والے کا مطلب علی والا. تو اب قرآن کی آیت پڑھیے کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے علی والے کے لیے. اور جو علی والا نہیں ہے وہ یہ قرآن پڑھ کے اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے. جو علی والا نہیں ہے وہ یہ قرآن پڑھ کے بھٹک بھی جاتا ہے. توجہ فرمائیے آپ. تو اب بغیر مفسر، بغیر تشریح، بغیر مدبر، بغیر سمجھانے والے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور سمجھائے وہی جو خود کتاب مبین ہو. تو علی کے بغیر اگر کتاب سمجھنے کی کوشش کی تو انسان بھٹک جاتا، پھر بل ملانے لگتا، اور کبھی کوئی بل اور کبھی کوئی بل. علی سے ہٹ کر بل ملاتا ہے آدمی، کیونکہ بل کو آج تک بھولے نہیں ہے. کسی بل کو آج تک بھولے نہیں، کسی بل کو آج تک بھولے نہیں جہاں سے سانپ نکلا تھا. عجیب بات ہے. دیکھیے میں نے کہیں پر جملہ عرض کیا کہ نجف جو ہے نا، نجف بڑا انقلاب یافتہ طبقہ ہے جہاں پر ہر آن انقلاب ہوتا، ہر چیز منقلب ہو جاتی، ہر چیز میں تغیر آ جاتا. مثلا نجف وہ واحد خطہ زمین ہے کہ جہاں شراب اپنے آپ کو سرکے میں بدل لیتی. نجف کی حدود میں شراب لے کے جاؤ گے، شراب سرکے میں بدل جائے. آپ سمجھ میں آیا کہ تطہیر والا کسے کہتے ہیں؟ جو نجاست کو طہارت میں بدل دے اسے کہتے ہیں صاحب تطہیر. تطہیر ہے طہارت کا سمندر، اور سمندر سے اگر کوئی نجس چیز مس ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے. تو علی ہے طہارت کا سمندر، اور علی نجف والا علی ہے. تو وہاں سرکہ بن جاتی ہے شراب، یعنی کوئی نجس چیز جا نہیں سکتی. اسی طرح نجف میں ایک جانور بھی نہیں جا سکتا جسے کتا کہا جاتا ہے. تو نجف میں یہ نجس جانور بھی نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا. دور دور ہٹ جاتے ہیں اور پھر دور دور کھڑے ہو کے بل بلانے لگتے ہیں. دور رہتے ہیں نجف سے. یہ علی کا کمال ہے. اسی طرح نجف میں سانپ بھی اپنی فطرت بدل لیتا، سانپ بھی اپنی فطرت بدل لیتا. نجف کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یاد آ گیا تو سناتا ہوں. ایک گھر ہے اور اس گھر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں. ایسے میں سانپ آیا اور طاق پر کچھ پیالے رکھے ہوئے تھے، پیالے رکھے ہوئے تھے. اس نے ایک پیالے میں منہ ڈالا اور اس نے اپنا زہر چھوڑ دیا، زہر چھوڑ دیا. اب یہ سانپ کی فطرت ہے، وہ نقصان پہنچاتا اور چاہتا ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں. اس نے اپنا زہر داخل کر دیا. ایک لڑکی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا شاید سانپ پیاسا ہے، بھوک لگ رہی ہے اس کو. اس نے ایک پیالے میں دودھ اس کے سامنے رکھ دیا. سانپ نے دودھ پیا، دوبارہ وہاں چڑھا اور اپنی دم سے اس پیالے کو گرا کے توڑ دیا جس میں زہر پھینکا ہوا. نجف میں جا کے سانپ بھی رحم دل بن جاتا.
اپنی فطرت بدل لیتا. توجہ فرمائی آپ نے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی علی سے ہٹ کر قرآن پڑھو گے تو پھر یقیناً بہکو، پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل ایسے ہوں گے کہ جن سے کبھی نکل نہیں سکتے. آپ علی کے بغیر مسائل سے نہیں نکل سکتے. جب کوئی 70 مرتبہ علی کے بغیر مسئلوں سے نہیں نکل سکا، جو سمجھ گیا تو میرا سلام. جب کسی نے 70 مرتبہ اعلان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو وہ بھی علی کے بغیر مسائل سے نہ نکل پائے، تو آپ کیسے نکلیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. علی نے بڑے قضیے حل کیے، ختم ہو گئی بات. بس آخری بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. آپ کو خدا سلامت رکھے. علی نے بڑے قضیے حل فرمائے، بڑے قضیے. تو پیغمبر ایک دن مسجد میں آئے، اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آئے، اور سب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، علی ابن ابی طالب بھی تھے. پیغمبر نے کہا کل تم میں سے ایسا کون ہے جس نے کل خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایک آدمی کو قتل کیا؟ تم میں سے ایسا کون ہے جس نے راہ خدا اور راہ رسول میں ایمان کی راہ میں ایک انسان کا قتل کیا؟ علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں ہوں. علی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میں نے قتل کیا. کہا کہ یا علی واقعہ سنائیے کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کل ایک انصاری اور ایک یہودی میرے پاس لڑتے ہوئے آئے، فیصلہ کروائیے ہمارا. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں پہلے لڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو اس انصاری کو قبول نہیں ہوا اور کہا پیغمبر نے زیادتی کی اور نہ آپ یہودی کا ساتھ دیا. تو وہ کسی اور کے پاس جانے لگے، تو یہودی نے کہا علی کے پاس چلو، علی کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا جو رسول کا ہوگا. یہودی انصاری سے زیادہ رسول کو اور رسول کے وسیع کو یہودی جانتا. تو نے کہا یہ علی کے پاس چلو، علی سے فیصلہ لے سکتے. تو کہا کہ وہ انصاری اور وہ یہودی میرے پاس آ گئے اور انہوں نے میرے سامنے قضیہ پیش کیا. میں نے کہا کہ اس سے پہلے رسول کے پاس گئے تھے. کہا تو کہا کیا ہوا؟ تو یہودی نے کہا انصاری کو رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اب ہم آپ کے پاس آئے، آپ فیصلہ کریں. علی نے کہا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، رک جاؤ یہیں رکے رہنا. علی حجرے میں گئے، ذوالفقار لے کے آئے، انصاری کی گردن اڑا دی. کہ یہی ہے فیصلہ، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، جو میرے نبی کو اوپر ہزیان کا نسیان، جو نبی کے فیصلے پر اعتراض کرے، اس کا یہی انجام ہے کہ قتل کر دیا جائے. اور علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اس انصاری کے لواحقین وارثین آپ کے پاس آیا ہی چاہتے. ایسے میں وہ آ گئے. علی نے کہا کہ اس انصاری کے لواحقین پسماندگان وارثین آپ کے پاس آئیں گے، ابھی دیکھیے کہ آئیں گے، اور تھوڑی دیر میں وہ آ گئے. اور کہا یا رسول اللہ علی نے ناحق قتل کیا، ہم چاہتے ہیں کہ دیت دی جائے. دیت دے. پیغمبر نے کہا تمہارے مردے کی کوئی دیت نہیں، ابھی تو جملہ آنے والا ہے. سلام کرنا رسول اللہ کو، سلام کرنا رسول اللہ کو. کہ رسول اللہ نے کیسا جملہ دیا؟ اس انصاری کے وارثین نے کہا کہ ہمیں دیت چاہیے ہمارے قتل ہونے والے کی. علی نے قتل کیا. پیغمبر نے کہا اس کی کوئی دیت نہیں. کہا اچھا قصاص دے دیجیے. کہا کوئی قصاص نہیں. وہ چپ ہو گئے. کہا جاؤ اس کو اٹھاؤ اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو. آخری آدمی تک. سنیں گے جملہ پیغمبر نے کیا کہا؟ جاؤ اس مردے کو اٹھاؤ اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو. اس لیے جو بھی علی کی ذوالفقار سے مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. جو بھی علی کی ذوالفقار سے قتل ہو وہ
जहन्नम में जाएगा। और फिर लिखा ये है कि उस मुर्दे के जिस्म पे खिंजीर की खाल उभर आई, खिंजीर की खाल उभर आई। तो इतने मारे हैं अली ने, इतने मारे हैं। उनकी कब्रें खोद खोद कर देखो कि इंसान ही है या कोई जानवर दफन है। जिनको छोड़ा है उनकी मोहब्बत में नहीं छोड़ा, जिनको अली की तलवार ने छोड़ा है तो छूट जाने वाले की मोहब्बत में नहीं। उनकी नस्लों में कोई अली वाला आने वाला था, उनकी वजह से बच गए, उनकी वजह से बच गए। तो आज भी अली की तलवार से बचे हुओं की नस्लें मुंतजिर हैं कि हम कलमा पढ़ें, इसीलिए उनके आबा अजदाद बच गए, अली की तलवार से बच गए। इसलिए कि अभी कुछ लोग आने वाले हैं और कुछ आए तो वो यहाँ आ गए, कुछ अभी बाहर हैं वो आने वाले। याद रखो कि जितने हैं, चाहे कितना ही मोजी दुश्मन क्यों ना हो, उसका बाप दादा अगर अली की तलवार से बचा है तो या तो वो खुद आएगा या उसकी नस्लों में कोई है जो अभी आने वाला। ये समझ लेना, मेरी बात पहुंच गई ना। इसीलिए मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन, खत्म हो गई बात। जब आए हैं मदीने रिहा होकर वापस, तो मौला ने मजलिसें पढ़ी, मसाइब सुनाए, और मसाइब सुनाते सुनाते एक बार शहादत पढ़ रहे थे। तुम्हें पता है मेरे बाबा को कैसे मारा गया, मेरे बाबा ने कैसे जंग की है। तो अली, एक हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जंग बताई कि मैंने अपनी फूफी से सुना, मेरी फूफी दरे खैमा पर खड़ी होकर अपने भाई की जंग देख रही कि कैसा मेरा भाई हमला कर रहा है, और बार बार ज़ैनब आलिया मरहबा मरहबा कहती थी, भैया कैसे हमला कर रहे हो, भैया खुदा तुम्हें सलामत रखे, भैया तुमने बाबा की याद दिलाई। हुसैन ने 17 हमले किए, 17 हमले फौज यजीद पर, और जाके पढ़ना एक एक हमले में 10-10 हज़ार अशरिया को मारा है हुसैन। 9 लाख की फौज थी, 9 लाख की फौज, हुसैन ने सबको तहजीब किया। एक एक हमले में 10-10 हज़ार हुसैन ने तहजीब किए। और फिर उसके बाद लिखा ये है, मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता था, तुम्हें पता है कि बाज लोग आते थे और मेरे बाबा की तलवार के बिल्कुल हुदूद में होते थे, हदफ में होते थे, लेकिन मेरा बाबा उन्हें कुछ नहीं कहता था। ऐसे बहुत से लोग थे कि जो मेरे बाबा पर हमला करते थे और हुसैन चाहते थे उनको कत्ल कर देते, लेकिन हुसैन उनकी तरफ से देख के आगे बढ़ जाते, इसलिए कि उस वक्त भी हुसैन की निगाहें देख रही थी कि इसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला। तो हुसैन उस वक्त भी इतना करीम था कि जब हुसैन पर हमले हो रहे थे और हुसैन नस्लों को देखकर लोगों को छोड़ रहे थे, तो मेरे अकीदों खत्म हो गई बात। यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब हुसैन के मानने वाले। तवज्जो है, सब हुसैन का जिक्र सुनने बैठे हैं, सब हुसैन का तस्करा सुनने बैठे हैं। मेरे अजीजों, तुमने गौर किया इस वक्त काफ़ी देर से बैठे हो कि जहाँ बैठे हैं हम, ये तहखाना है। मैंने कह दिया यहाँ तो तहखाना, कितना हर्ष हो रहा है, पंखे भी चल रहे हैं मगर पसीना कितना निकल रहा है। और किया तुमने, अभी तुम्हारा यह आनंद है कि अभी बाहर चले जाओगे, हवा ले लोगे, घर चले जाओगे, लेकिन 1 साल सकीना तहखाने में कैद रही, 1 साल तहखाने में आलू मोहम्मद कैद रहे। कितना हफ्स का माहौल है, ये छोटी बच्ची से पूछो, ये सकीना से पूछो कि तहखाने में रहा जाता है तो कैसे रहा जाता है। और फिर सारे अहले हरम को आज़ाद होके बाहर आ गए, सकीना आज भी तहखाने में है,
سکینہ آج بھی قید خانے میں ہے، سکینہ آج بھی اسی ماحول میں ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ بار بار پوچھتی ہوگی آنے والوں سے، آنے والوں کیا میرے چچا کی کوئی خبر ہے، پوچھتی ہوگی۔ اور وہ بھی اماں تو وہیں پر ساتھ آرام کر رہی ہے نا، زینب ساتھ آرام کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، زینب سے کہا تھا کہ سکینہ کا خیال رکھنا، تو زینب نے ایسے وعدہ نبھایا کہ آج تک سکینہ کے ساتھ، جہاں سکینہ ہے وہیں 2 قدم پر زینب کا مزار ہے۔ پھوپھی نے بھتیجی کو آج تک تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جب جاتے ہیں نا ہم لوگ تو بیوی دعائیں دیتی ہے، سلامت رہو اے آنے والوں، اے سکینہ کی قبر پر آنے والوں تمہیں خدا سلامت رکھے، اتنا ظلم ہوا ہے سکینہ پر۔ بس 2 جملے سن لینا میرے عزیزوں، دن کی دھوپ رات کی اوس، آل محمد کا قافلہ کاروان ہے، یہ لے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کوفے سے شام جا رہے ہیں۔ اتنی دھوپ ہوتی تھی کہ جہاں یہ اشقیاء ٹھہرتے تھے اپنے لیے شامیانوں کا انتظام کر لیتے، لیکن آل محمد کو دھوپ میں بٹھاتے تھے، اہل حرم کو دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ ایسے میں زینب نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی بیڑیاں جل رہی ہیں۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، ہتھ کڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو طوق خاردار ہے وہ دہک رہا ہے۔ ایک مقام پر رکے، سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، اشقیاء نے اپنے لیے خیمے لگا لیے اور وہ شامیانوں کے نیچے بیٹھ گئے، اور ادھر اہل حرم سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ زینب کو اپنی فکر نہیں ہے۔ ایک بار سید سجاد کے چہرے کو دیکھا لوہے کا طوق جل رہا ہے، ہتھ کڑیاں گوشت سے چپک چکی ہیں، پیروں کی بیڑیاں پنڈلیوں سے چپک چکی ہیں۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ زینب نے اس سائے میں زین العابدین کو بٹھا دیا، میرے بیٹے تم یہاں بیٹھ جاؤ، خود اپنی پرواہ نہیں ہے زینب، میرا بھتیجا سلامت رہے، امام وقت سلامت رہے۔ ایسے میں سکینہ چھوٹی سی 4 برس کی سائے کی تلاش میں ہے، اس نے دیکھا دور ایک جھاڑیاں ہیں، جھاڑیوں کا سایہ چھن چھن کر زمین پر آ رہا ہے، بچی اس سائے میں بیٹھ گئی، کئی دنوں کی تھکی ہوئی بچی تھی، تھوڑا سا سایہ میسر آیا، بچی کو نیند آ گئی۔ سنوگے، بچی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، بچی نے بندھے ہاتھوں سے ایک جگہ مٹی اکٹھا کی، اس مٹی کو تکیہ بنایا، اس تکیہ پہ رخسار رکھ کر سو گئی۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں۔ وہ بچی اس تکیہ پر، رات کے تکیے پر اپنے رخسار سو گئی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے آگے اشقیاء سے کہا کہ یہ شہر والے حملہ کرنے والے، یہاں سے جلدی چلو، جلدی چلو۔ جلدی جلدی شامیانوں کو لپیٹا گیا، جلدی جلدی اسیروں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اور جلدی سے قافلہ آگے بڑھا دیا گیا۔ خبر ہی نہ ہوئی کہ سکینہ وہیں رہ گئی، بچی وہیں رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ ختم ہو گئی تقریر، شام ہو گئی، بچی کی آنکھ کھلی تو بچی دہشت زدہ ہو گئی، اس لیے کہ نہ بھیا ہے، نہ ماں ہے، نہ بھوبھی ہے، بچی اکیلی رہ گئی۔ کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے۔ ایک بار آواز دی، بھیا، اماں، بھوبھی، میں تنہا رہ گئی، میں کس کو پکاروں؟ ایک بار نجف کا رخ کر کے کہا، دادا علی آپ بھی مدد کو آ جاؤ۔ پھر اشارہ کیا کربلا کی طرف، چچا عباس، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی بھتیجی تنہا رہ گئی۔ تھوڑی دور جب قافلہ آگے بڑھا تو زینب نے کہا، سکینہ رہ گئی، ہماری بچی رہ گئی، جب تک بچی نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بھیگ چکا تھا۔ ایک بار زجر بن قیس ملعون، یہ نام سنتے ہی رونا شروع کر دینا، اس لیے کہ بڑا ظالم ہے، اس سے زیادہ ظالم دیکھا نہیں روئے اس نے۔ زجر بن قیس ملعون بچی کو ڈھونڈنے چلا، واپس آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی طرف چلا، چلتے چلتے اب راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے چلا تاکہ دیکھتا رہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔
یہ بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے ایک ناقے پر سوار, میں نے دیکھا دور سے وہ بچی نظر آ گئی. سکینہ دور سے نظر آئی. سکینہ کی نگاہ زجر بن قیس پر پڑی. بچی لرزنے لگی, بچی تھرتھرانے لگی. کیا سن رہے ہو؟ بچی کا چہرہ زرد ہو گیا. ایک بار زجر بن قیس آگے بڑھا. حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا. بچی نے دیکھا کہ زجر لال آنکھوں کے ساتھ غصے میں سکینہ کے قریب آ رہا ہے, اور اب قریب تھا کہ تازیانہ اٹھایا. زجر بن قیس نے تازیانہ لہرایا اور کہا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو قافلے کے پیچھے رہ گئی؟ کیا تو وطن واپس جانا چاہتی ہے؟ ایک بار تازیانہ لہرا کر سکینہ کے قریب آیا. سکینہ دوڑ کے حبیب ابن مسلم کے پیچھے چھپ گئی. اے شہر مجھے بچا لے, اے شہر مجھے بچا لے. اتنی دیر میں زجر آگے بڑھا, تازیانہ اٹھا, سکینہ کے سر پر لگا. ارے سکینہ کی آواز چچا